میں ہوں پرچار کا میزبان احمد نواز خان۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور وہاں پر اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا یا اپوزیشن نے اپنے ساتھ کیا کیا وہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنوا نیشنل پارٹی معافی چاہتا ہوں اور دوسرے ساتھی ہمارے پاس کہ جو جوائنٹ ہاؤس میں آج جس طریقے سے پروسیڈنگز کو پاؤں تلے روندا گیا اور ہماری پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن تھا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں، جوائنٹ ہاؤس کی پروسیڈنگ میں جو لیڈر دی اپوزیشن ہے اس کو بھی اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اور میں بار بار ان سے تقاضا کرتا رہا، ان کو ریکویسٹ کرتا رہا، انہوں نے قطعاً میری بات نہیں سنی، حتیٰ کہ مجبوراً مجھے ان کے پاس جا کر ان کو درخواست کرنا پڑی۔ انہوں نے میری طرف آنکھیں ملانے سے انکار کر دیا کل وہ تو یہ جو آج ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ تاریخ کا ایک سانحہ ہے، ایک بلیک ڈے ہے۔ اور پھر جو بلز میں ترامیم پیش کی گئی تھی ان ترامیم کے اوپر گفتگو یعنی ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے چیئرمین بلاول صاحب نے مجھے مجبور ہو کے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ اسپیکر سے بات کریں کہ ہمیں بات کرنے دیں۔ پھر میں نے اسپیکر کو دوبارہ میں نے کہا اور انہوں نے کہا اچھا جی میں 2 منٹ دیتا ہوں، اور اس کو بھی اس کے بعد وہ کہا اسمبلی میں بہیو کر رہے تھے جس طرح کہ وہ ڈکٹیشن دے رہے تھے۔ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کی ڈکٹیشن کے اوپر انہوں نے آج اسمبلی کی تمام جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج رول دیا۔ اور پھر ہم نے بڑی محنت سے تمام اپوزیشن پارٹیز نے بڑی ارکریزی سے امینڈمنٹس ان کو تجویز امینڈمنٹس تھی، ایک امینڈمنٹ نہیں کئی امینڈمنٹ تھی۔ یہ کالا قانون یہ پاس کرانا چاہتے تھے، 180 دن کے لیے بغیر کسی قانون قاعدے کے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپنے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، یہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کر رہے تھے، یہ ہم کاروباری حضرات کے مفاد کی بات کر رہے تھے، ہم اس ملک کے جو سٹیزن ہیں ان کے مفاد کی بات کر رہے تھے، تاکہ کسی کو دوبارہ بدنیتی سے ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادہ اپنا تھانوں میں جیلوں میں بند نہ کر دیا جائے اور مہینوں مہینے پتہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے کی، اور آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اسپیکر نے ہماری جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ اور پھر فرسٹ ریڈنگ میں تو اپنا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، فرسٹ ریڈنگ میں وہ بھی نہیں کرنے دی اسپیکر صاحب نے۔ اس لیے پھر ہم نے مجبور ہو کر آج ہم نے پھر بائی کاٹ کا فیصلہ کیا عوامی مشاورت سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیٹف کے جو بلز جو پاس کروائے گئے ہیں حالیہ دنوں اور ہفتوں میں، اس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھرپور اپنے پاکستانی سوچ کا مظاہرہ کیا، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، اور اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے وہ فیٹف کے بل اپروو کی، تاکہ پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو قومی مفاد ہے، اس کے اوپر کوئی قدر نہ لگے، کوئی خدا نہ خواستہ کمپرومائز نہ ہو، اور اس کے اوپر ہم اور تاکہ مخالفین کو کوئی موقع نہ ملے، ہمارے جو پاکستان کے جو خارجی جو مخالف ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع نہیں ہم نے دیا۔ اور اس لیے ہم نے فیٹف کے اوپر بڑی تندہی کے ساتھ ہم نے 12 بلز پاس کیے تھے، 12 بلز ہم نے پاس کیے، اور اس میں ہم نے بڑا پوری اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں ایک پاکستانی کا ثبوت دیا، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا اور کھلے دل کا ثبوت دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج جو جینون امینڈمنٹس تھی جو کہ اس قانون کو جس میں اور زیادہ نہیں تھی، ایم ایل اے میں چند امینڈمنٹ تھی، اور وہاں جو دوسرا جو بل تھا
نہیں ایٹی کے علاوہ ایک اور بولتا ہے کہ تو بالکل ہم نے سب نے وقف کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وقف جو تھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم بالکل برابر میں ہم نے 80 میں ہم نے امنڈ تجاویز کی. اس کا حکومت نے آج یہ مظاہرہ کیا. دس از ہاؤ دے ہیو پیڈ بیک. انہوں نے جناب اسپیکر کو حکم دیا اور اسپیکر نے تمام حدوں کو آج پہنچ دیا. میں اسپیکر سے ٹیلی ویژن کے ذریعے میں ٹیلی ویژن کے ذریعے اور ہاؤس میں بھی اسپیکر سے سخت احتجاج کروں گا. آج یہ پہلا موقع ہے کہ میرے بار اپنا یعنی ریکویسٹ کے اوپر میں کھڑا ہوا, انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا. میں شاید پہلی مرتبہ اسپیکر کے وہاں پر گیا, ان کے سامنے جہاں پر اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ مجھے, اور انہوں نے مجھے بالکل نہ مجھ سے بات تک نہیں کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر پارلیمانی رویہ اسپیکر کا. پوری اپوزیشن اس کو بھرپور کنڈیم کرتی ہے, مذمت کرتی ہے, اور ہم اپنا باہمی مشاورت سے اسپیکر صاحب کے حوالے سے جو اب کوئی فیصلہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے آج ریڈ لائن کراس کر دی. انہوں نے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ آج پارلیمانی روایت کا بلیک ڈے تھا. اس کے باوجود کہ ہم نے ہر کہتے تھے اور جو تانا زنی کرتے تھے اور جو جھوٹ کا پلندہ کہ یہ این آر او مانگتے ہیں, یہ بھائی اپوزیشن تو پہلے ہی نیب کا شکار ہے. اپوزیشن پہلے ہی نیب کے تمام مقدمات جھوٹے جو برداشت کر رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, جیلیں برداشت کی. میاں نواز شریف نے جیلیں برداشت کی, آپ کے والد نے جیلیں برداشت کی, مریم نواز شریف نے, شاہد عباسی نے, احسن اقبال نے, میں نے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے جھوٹے مقدمے میں وہ جو نارکوٹکس کا, حمزہ شہباز شریف جیل میں ہے, اور آج بھی ہاؤنڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل میں ہیں, سکر میں. تو اپوزیشن تو نیب کا جو روت ہے اس کو تو پہلے برداشت فیس کر رہی ہے بڑی اللہ تعالیٰ کے سہارے اور حوصلے کے ساتھ. تو ہمیں کون سا ادارہ چاہیے تھا؟ یہ ہم پاکستان کے لیے بات کرتے تھے ان حوالوں سے کہ ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی, مہنگائی آ رہی ہے اور غربت اپنا بے پناہ پھیل گئی ہے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. اپنا آپ آٹے کی قیمت دیکھیں, آٹا نایاب ہے, گندم کی قیمت جو ہے وہ 2200 روپے سے اوپر کراس کر گئی ہے, چینی 100 روپے کے اوپر پہنچ گئی ہے. یہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام نے اس طرح کی بدترین معاشی حالات کبھی دیکھے نہیں تھے, اور ہم اس کے باوجود ہم نے ہر حوالے سے ہم نے تحمل اور برداشت سے کام لیا کہ ہم اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. مگر اس کے بدلے میں جس طرح یہ انہوں نے پے بیک آج کیا ہے, اس کی پوری قوم اس کی گواہ ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جلد باہمی مشاورت سے APC میں بیٹھ کے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں آئے ہیں جو اہم ترین لیجسلیشن ہے جس کا کانسیکوینسز پورے پاکستان کے لیے, ہر شہری کے لیے ہے, اس پہ بات کرنے, ہمارا موقف دینے, ہمارا امینڈمنٹس پیش کرنے. ہمارا پارٹی میں ہمارے سینئرز نے مشرف کا پارلیمنٹ دیکھا ہے, ضیاء الحق کا پارلیمنٹ دیکھا ہے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اتنا غیر جمہوری رویہ نہیں دیکھا. آج ہم نے جو پہلے اعتراضات کیا تھا وہ حکومت کو مدد کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو وہ طریقہ کار اپنا رہے تھے اس لیجسلیشن کے لیے وہ غیر آئینی ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کسی ایڈوائزر لیجسلیشن پیش نہیں کر سکتے. وہ بات تو اسپیکر صاحب سننے کو تیار ہیں, اور ایک غیر آئینی انلیگل طریقے سے پہلے لیجسلیشن بھی کیا, اور پھر ہر لیجسلیشن یہ انلیگل پروسیجر کو فالو کیا. ہمیں تو بات نہیں کرنے دیا جب وزیر اعظم صاحب نے منع کیا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو روک سکے. لیڈر آف دا اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو, وہ جب بھی جی چاہے وہ بول سکے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کو بھی بولنے نہیں دیا. جہاں تک وہ امینڈمنٹس تھے اس میں نے آپ کے سامنے ضرور ڈالنا ہے کہ ہم نے کیا پرپوز کرنا تھا. ان کا ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جہاں پاور آف دا اریسٹ میں وہ پورشن ہٹایا گیا ہے جس سے آپ کو وارنٹ کی ضرورت تھا. انہوں نے جو نان کاگنیبل افینسز کو کاگنیبل بنا کے آپ کا وارنٹ کا حق ہے.
تو مطلب پولیس کو وارنٹ نہیں لینا پڑے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس قسم کا روایہ نیب کے تھرو اور مختلف اداروں کے تھرو انتقامی سلوک تو فیس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عام بزنس مین پہ, اکنامک ایکٹیویٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا جب ان کو سوچنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کسی طریقے سے آپ نے کسی کو پے کیا, وہ کرمنل ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے کرمنل, وہ آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور نہ ہی وارنٹ لینا پڑے گا. یہ ایک ہم محب وطن ہوتے ہوئے اپنے پاکستانی کے حقوق دفاع کرنے کے لیے اس قسم کا امینڈمنٹس پیش کرنا چاہ رہے تھے. پیش کرنا دور کی بات ہمیں تو بات بھی کرنے نہیں دیا. اس قسم کا جو رویہ ہے وہ پورا نیشنل اسمبلی کا فورم کو خراب کر دیتے ہیں. The whole reason for us to come here is to put our point of view across. ان کو سننا پڑتا ہے, وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم نے آنا تھا, ان کو سمجھانا تھا کہ میرے عوام سیلاب متاثرین ڈوب رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جیسے 2011 میں فلڈز ہوئے تھے, آج بھی ہمارے ملک میں سیلاب متاثرین ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ 2011 میں ہم نے پاکستان کا عہد دیا تاکہ ہر متاثرین کو وہ پیسہ ملے. اب سیلاب متاثرین کو لاوارث نہیں چھوڑتے, اور جو وہ زیادتی کا ایشو, وہ ریپ کا ایشو جو سارے پارٹیز نے بات کیا تھا, یہ سارے کے سارے جو ان کا طریقہ کار ہے, ان کا جو وے آف رول ہے وہ ایک فیشسٹ ہے. فیشسٹ طریقہ کار اپناتے ہیں جس سے پاکستانی شہریوں کے حقوق کو حملہ ہو رہے ہیں. اور ہم یہ سارے ایشوز اے پی سی کے فورم پہ اٹھائیں گے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اسپیکر کو یا اس پارلیمان کو اس طریقے سے چلنے دیں. ہمیں سخت اور مشکل فیصلہ لینے پڑیں گے تاکہ ہم جمہوریت کو اس ہاؤس میں تو بحال کریں. ہم اپنا اسپیکر کی کرسی پہ تو جمہوریت بحال ہو, اپنا ممبران پارلیمنٹ ہو سکے, اپنا رائے دے سکے. آج کا پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کی جمہوریت کے تاریخ کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ تھے. اگر آج اس ایشو پہ ہمیں بولنے نہیں دیا تو کل بہت سے لیجسلیشنز ہوں گی, تو ہر پاکستانی پہ اثر ہوتا ہے. اور ہمیں یہ ایک کمپرومائزنگ حق ہے کہ پارلیمان میں جا کے ہم اپنا موقف پیش کر سکے, جو ہمیں آج نہ میرے جماعت کو لیکن کسی جماعت کو پارلیمان میں یہ موقع نہیں دیا گیا. اگر ہمیں بولنے نہیں دیں گے, ووٹ کرنے گنتی, ہم نے ان کا ووٹ کو چیلنج کیا, انہوں نے ریکاؤنٹ تک نہیں کیا. ہمیں شک ہے کہ انہوں نے آج ایڈوائزرز کو اپنا ووٹ کی گنتی میں شامل کیا. مطلب ان کا نمبر کم تھا مگر انہوں نے ایڈوائزرز کو کاؤنٹ کر کے اپنے نمبرز کو بھرایا. ہم اگر یہ نہیں تھا تو پھر ان کو ریکاؤنٹ کرنے میں کیا اعتراض تھا, کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ ان کا نمبرز پورا چیلنج کریں گے. We can't allow this precedent to be set کہ اسپیکر صاحب نہ گننے, نہ ووٹ کریں گے, نہ بات کرنے دیں گے, اور بس اپنا ہی مرضی سے یہ ہاؤس چلائیں گے. ہم سب پورے یونائٹڈ اپوزیشن اس پہ بہت ہی سخت اعتراضات. حال ہمیں جس سے پہلے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا, وہاں دستوری تقاضے پامال کیے گئے, قانونی تقاضے پامال کیے گئے, اور مشترکہ اجلاس میں جو قانون سازی کے لیے بل پیش ہوئے ان کا کوئی دستوری اور قانونی حیثیت نہیں رہی. جو قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے جس قسم کی کارروائی کی, پھر ہم اس حوالے سے قومی اسمبلی کے آج کی اجلاس کے حوالے سے اپنے نکات وہ پیش کرنا چاہتے تھے مشترکہ اجلاس میں کہ اسپیکر صاحب ہمیں وضاحت دیں کہ وہ کس حیثیت میں یہ بل یہاں پیش کر رہے ہیں جبکہ ان کی کوئی دستوری اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جب تک احتساب کے فیصلے واٹس ایپ پر ہوں گے کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر فیصلے دباؤ کی صورت میں ہوں گے, اور آپ نے مشاہدہ کیا آج اس دباؤ کا کہ حکومتی وزراء, وزیر دفاع اور دیگر وزراء اپوزیشن بینچوں پر آ کر لوگوں کو براہ راست دباؤ میں لا کر کھڑا کر رہے تھے کہ آپ ہماری حمایت کریں,
میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس قسم کے رویے کو یکسر مسترد کرتا ہوں. اور آج جو ہمارے اکابرین نے نشاندہی کی ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر قانون سازی، اگر ہمیں شریعت دباؤ کی صورت میں یا بندوق کے زور پر قبول نہیں ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کے دباؤ پر یہاں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی بھی قبول نہیں. بالکل صاف ہے، دو ٹوک ہے. آج 2 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں ہر محاذ پر یہاں ہمارے جمہوری تقاضوں کو پامال کیا گیا. آئینی حق جو ہمارا بنتا ہے، ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف جو میرا استحقاق مجھے آئین نے دیا ہے، جو میرا استحقاق میری جمہوریت نے دیا ہے، میں یہاں پبلک کی نمائندگی کرتا ہوں، مجھے اس پبلک کی آواز بلند کرنے سے یہاں روکا جاتا ہے. میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ جمہوری طاقتوں کو کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے میں یقیناً اے پی سی میں ایجنڈے پر ہماری طرف سے یہ ضرور شامل کیا جائے گا کہ اس وقت جو پارلیمان کا کردار ہے اور جو قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر جس انداز سے ہو رہی ہے، اس کو بھی ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کے رہبر ہماری رہنمائی کریں کہ جہاں پر قومی سلامتی کو مجروح کیا جا رہا ہے اور قومی خود مختاری پر سودے ہو رہے ہیں، اس قسم کی قانون سازی اگر اس پارلیمنٹ میں جبراً منظور کرائی جائے گی. آپ مجھ سے اختلاف کریں، میری رائے سن لیں، میری رائے کو مسترد کر لیں، لیکن آپ میری رائے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ میری آواز کو پارلیمنٹ کے اندر جو میں پبلک کی طرف سے لاتا ہوں اس کو آپ سننے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. اور پھر یہ تاثر دینا کہ آپ کو جو لائے ہیں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. آپ نے خود یہ منظر دیکھا کہ آج جب انہوں نے 2 منٹ کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈران کو میں 2 منٹ دیتا ہوں، وہاں سے ایک غیر منتخب شخص، ایک ایسا ایڈوائزر جس کو قانونی حیثیت سے بل پیش کرنے کی کہ آپ ان کو 2 منٹ نہیں دے سکتے، اور پھر وزیر خارجہ وہ نیچے سے ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ آپ ان کو وقت نہیں دیں گے اگر میں بل پہ نہیں بول سکتا، اگر میں بل پر اپنی رائے نہیں دے سکتا، اگر آپ کے ساتھ میں ووٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ غلط کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے کاؤنٹنگ میں ایڈوائزر کو گن رہے ہیں، آپ میرے افراد کو کم کر رہے ہیں، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ ڈویژن کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں اور میرے کتنے لوگ ہیں. آپ میری بات نہیں سنتے، آپ اپوزیشن لیڈر کی بات نہیں سنتے، آپ بلاول بھٹو کی بات نہیں سنتے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب میں اپوزیشن ہم سے سودے کرنا چاہتی ہے. آپ کا احتساب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ رات کو 2 بجے ججز سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں اور کیسے واٹس ایپ پر ان کو ہدایات دیتے ہیں. کرنا چاہیے کہ آپ قوم کے مفاد، قوم کی سلامتی، قوم کی خود مختاری پر سودے کر رہے ہیں اور آپ بلیک میل کرتے ہیں عوام کے ذریعے. پھر جب میں نے تحریک شروع کی، پھر میڈیا کے اندر جب ختم نبوت پشاور کا اجلاس نہیں دکھایا گیا تو پھر اس میڈیا کے اندر میرے خلاف کرپشن، بے بنیاد کرپشن کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ان لوگوں کا جو مجھ پر کرپشن کا الزام لگانا چاہتے ہیں جواب نہیں، منہ توڑ جواب آتا ہے. لیکن کم از کم پھر میڈیا ہاؤسز جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کے حقوق کی آواز، پارلیمنٹ کے حق میں پبلک کی حقوق کی آواز، ہم اس سفر پر چلتے رہیں گے. اور انشاءاللہ اس آنے والے اے پی سی میں آج جس طرح اپوزیشن لیڈر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اور دیگر ہماری پارٹیاں ہیں، جب میں اختلاف کر رہا تھا، بی این پی کے یہاں پر جی تشریف فرمایا، نیشنل پارٹی کی تشریف فرمایا، جب میں اختلاف کر رہا تھا، میاں صاحب ان کی نشاندہی کے لیے اور بلاول صاحب اپنی ترامیم کے لیے کہ اس سے اختلاف کر رہے تھے اور ایک ترمیم ہے پیش کرنے دے، آپ مسترد کر دیں، لیکن ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی ترمیم دے. آپ تو ڈکٹیٹر سے بھی ظالم ہیں.
اس قسم کی جمہوریت اور اس قسم کی پارلیمنٹ جس کا رویہ یہ ہو، جہاں پر بیٹھے ہوئے اسپیکر کا رویہ یہ ہو، حضرت میں اس حوالے سے سنجیدہ تحفظات رکھتا ہوں، اور میری پارٹی APC کے اندر تمام پارٹی زعماء کے سامنے ان تمام تر تجاویز کو رکھے گی، اور ہمیں ٹھوس فیصلے کرنے چاہیے، مضبوط اور طاقتور فیصلے کرنے چاہیے، کسی قسم کی بھی ہمیں لیت و لال سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نیب کے حوالے سے بات کریں تو پھر ہمیں اگر کوئی بلیک میل کرے تو پھر اپنی حکومت میں احتساب کمیشن کو ختم کرنے کا حق اگر آپ کو ہے تو کیا اصلاحات کا حق میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی اصلاحات پیش کروں؟ یہ جنرل مشرف کے دور میں جس تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ہم سیاسی زعماء کو اس ملک کا اور اس جمہوریت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بھی نظر آئیں گے۔ ان کے پاس ہمارے نمائندے جاتے تھے، اور آپ کو میں نے بتا دیا اپنی ابتدائیے میں کہ ہم نے فیٹف کے بلز قومی جو ریکوائرمنٹ دی، جو قومی ذمہ داری تھی، اس حوالے سے ہم نے نبھایا اس کو، اور تاکہ پاکستان کا نام جو ہے وہاں پر باہر خدا نخواستہ کوئی دشمن، کوئی مخالف اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، تو اس کے لیے ہم نے اسی اسپرٹ سے ہم آج آئے تھے، امینڈمنٹ دی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو حکومتی بینچز سے اور اسپیکر ان کا آج ماؤتھ پیس تھا۔ میں اسپیکر صاحب کے بارے میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے آج ہمیں سب کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا، اور اپنے نمبر انہوں نے جو ہے جس طرح 2 ایڈوائزر بیچ میں انکلوڈ کیے گنتی کے، اور ہمارے نمبرز کو سپریس کیا۔ آج بھی ہماری میجورٹی تھی ہاؤس کے اندر، اور اس میں قطعی طور پہ کوئی شک نہیں ہے۔ 2018 والا تب پتہ چلتا اگر وہ ریکاؤنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں کرنے دیتے، تو ہمیں ہم یہ سمجھ ڈویژن کراتے، ریکاؤنٹ کراتے، کہ ان کا نمبر صحیح نہیں تھے، وہ اس کے ڈر سے ریکاؤنٹ نہیں کروائے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتے۔ اور آپ نو پریسیڈنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان، آپ ہر کاؤنٹ کو ریکاؤنٹ کروا سکتے ہیں، گنتی کروا سکتے ہیں، آپ صرف گنتی تب نہیں کرتے جب آپ ڈر رہے ہو کہ آپ کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ تو اگر ایک بل کے لیے، ایک جوائنٹ سیشن کے لیے ان کا نمبرز پورا نہیں ہے، تو اسپیکر کا جب باری آتا ہے اور وزیر اعظم کا باری آتا ہے، دیکھیں گے ان کا نمبر۔ ماضی کا بجٹ سیشن ہو یا آج کا فاٹف کا لیجسلیشن کا جوائنٹ سیشن ہو، جو سب سے بڑا فورم ہے پاکستان کی لیجسلیشن کے لیے، وہ جوائنٹ سیشن ہو۔ گنجائش نہیں رکھا، کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ہمیں اسپیکر صاحب ہو، حکومت ہو، ہم نے اس پوائنٹ کو اٹھانا ہے APC میں، اور ہم نے مل کے ایک ٹھوس فیصلہ لینا ہے کہ کیسے اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ نو کانفیڈنس۔ آپ کو مشترکہ آوازوں سے سامنے آ جائے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اپنی علیحدہ علیحدہ میٹنگز کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں اپوزیشن کی، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی اس حوالے سے۔ اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے، اور اپوزیشن کے اپنے ممبران کی تعداد وہ پہلے سے بھی کم ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی تعداد حکومت کے مقابلے میں زیادہ ہے، 5 ممبران اپوزیشن کے حکومت سے زیادہ ہے مجموعی طور پر، اور جبکہ کچھ سیٹیں خالی ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن کی تعداد، اپوزیشن کو برتری حاصل تھی۔ لیکن اپوزیشن کے جب گنتی ہوئی، اپوزیشن کے اپنی تعداد بہت کم نکلی، اور جب تحریک پیش کی گئی بل پیش کرنے کے حوالے سے، تو اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ بھی گنتی کرائی جائے۔ جب گنتی کرائی گئی تو 190 جو ممبر ہیں وہ اپوزیشن کے نکلے، اور 200 جو ہے وہ حکومت کے ممبر نکلے ہیں۔ اور کسی نے پھر دوبارہ اس کی جب ترمیم ہوئی تو اس میں حکومت اور اپوزیشن نے نشاندہی نہیں کی کہ دوبارہ بھی ووٹنگ کرائی جائے، اور اپوزیشن خالی شور شرابہ کر کے پھر باہر آ گئی۔ اور پھر اپوزیشن نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ بھی آپ نے سنی، اور انہوں نے تمام تر جو معاملات ہیں وہ APC میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر کا جو رویہ تھا وہ بالکل ہی ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے، اور
قائد حزب اختلاف نے کہا کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں بھی چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائی تھی، اب 20 کو جو کل جماعتی کانفرنس ہے اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔